السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هو الذي وہی ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من طین مٹی سے ثم قضى اجلا پھر مقرر کر دیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اور وقت مقرر اسی کے پاس ہے، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ پھر تم ہی ہو جو شک میں مبتلا ہو، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم سارے حالات سے واقف ہے، جانتا ہے جو تمہارا چھپا ہے جو ظاہر ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ اس سے بھی واقف ہے جو تم کرتے ہو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور نہیں آتی تمہارے پاس کوئی نشانی من آیات ربہم
اللہ رب کریم کی نشانیوں میں سے اللہ کانو مگر وہ انہا ان سے مورزین اراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، گزشتہ جمعہ سورہ الانعام شروع کی تھی اور آج اس کا یہ دوسرا سبق، جس میں 3 آیات کریمات آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 2، 3 اور 4 توحید کا اور آخرت کا مضمون آج کے اس سبق کی زینت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی خلقت کی ابتدا مٹی سے کرنے والی ذات وہ اللہ رب کریم ہی ہے۔ انسان جو مختلف چیزوں کا مجموعہ بے شک صحیح، لیکن مین جز جو اس میں پایا جاتا ہے وہ مٹی ہے۔ مختلف روایات اس کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب کریم نے جب انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں میں سے کوئی کسی طرح کی مٹی، کوئی کسی طرح کی مٹی بتاتے ہیں کہ وہ لے کر گئے اور اس سے انسان کی تخلیق کی گئی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کی پہلی تخلیق وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، جتنی بھی تھی، ڈائریکٹ مٹی سے ہے۔ مٹی کی شکلیں بے شک مختلف ہوں، صورتیں اس کی مختلف ہوں، تین ہو، تراب ہو، کھنکھناتی مٹی ہو، پانی ملی مٹی ہو، ریت مٹی مکس ہو، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس تخلیق اول کے بعد جو سلسلہ بنا دیا، اس سلسلے میں بھی کیونکہ بیسک چیز جو تھی، وہ جو اصل اس کی ہوتی ہے وہ کسی سے ختم نہیں ہوتی۔ اصل مٹی ہے آدم کی، اس لیے اولاد آدم کو آج بھی سارے کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا ہے جب ہم اس کو دفن کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تخلیق ہوئی۔ ہر دفن کرتے وقت ہم یہی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دفن کرنے لگو تو 3 وہ چلو بھر کر مٹی کے بک بھر کے ڈالو اور ساتھ کہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دراصل تو اس کے اندر بہت بڑے اسباق ہیں انسان کی تفہیم کے لیے۔ ہر موقع پر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفہیمات دی ہیں،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان تعلیمات سے، تفہیمات سے تفہیم اور تعلیم لینے کی بجائے اپنے اپنے مسلک کا ایک سلسلہ اس میں سے نکال لیا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا خیال کرو کہ تمہاری یہ تخلیق کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ ہی کی ذات ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی ذات ہے۔ کون سی؟ یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اگر تم غور کرنا چاہتے ہو تو ذرا سوچ لو کہ تم کیا ہو، اپنے متعلق بھی خیال کرو اور اس زمین و آسمان کے متعلق بھی ذرا خیال کر لو۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری تخلیق شدید قسم کی ہے، سخت ہے، یا اس آسمان کی جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، جس آسمان کے نیچے تم ساری دنیا کے لوگ بس رہے ہو؟ جو حکومتیں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں اور دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومتیں پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لو، وہ اس آسمان کے نیچے ہی بستے ہیں۔ تو ذرا خیال کرو کہ تمہاری اپنے متعلق بھی سوچ لو اور اس آسمان کی طرف بھی دیکھو کہ یہ آسمان اس طرح جس نے پوری دنیا کو اوپر سے گھیرا ہوا ہے، یہ اللہ نے جو چھت بنائی ہے۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ یہ آسمان تمہیں چھت کی شکل میں ہم نے دیا ہے۔ تو اس کی تخلیق بھی دیکھ لو، اپنی بھی تخلیق دیکھ لو۔ پھر پوچھا امن خلق السماوات والارض، جس زمین میں تم بستے ہو، آج اس کے چھوٹے چھوٹے خطوں پر تم حکومت کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس زمین کے مالک ہو گئے ہیں۔ پھر وہ ایک علاقے آپ کو جو ملے، اس سے آگے چلتے چلتے آپ ایک بستی میں، ایک شہر میں، جہاں جہاں کے آپ کو اختیارات مل گئے ہیں، اس سے آگے چلتے ہوئے جن گھروں، جن زمینوں میں ہم رہتے بستے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں، آپ ان سارے سلسلوں کو اکٹھا کر لیں اور پھر ان ساروں کے اوپر جو آسمان ہے، ذرا اس کے متعلق سوچئے امن خلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی ساری جو تخلیق ہے، اس کا خالق کون ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کو وہاں ٹھہرانے والا کون ہے؟ اور پھر جس نے وہ ٹھہرا کے رکھا ہے، اس کو جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، وہ نازل کرنے والا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فرمایا کہ اس میں جو بارونق باغات آتے ہیں، یہ کل پرسوں کی رات جو بارش تھی، ہر کسان شکر ادا کر رہا تھا کہ کیا بات ہے، گندم کے لیے سونا چوریا آسمان سے نازل ہونے والا، نہ تیل لگا، نہ محنت کرنا پڑی، نہ اوٹ بنا کر پانی کو، خود اللہ رب کریم کی طرف سے۔ فرمایا ذرا بتاؤ کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جو اس سے بارونق باغات بھیجنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کیا تمہارے لیے یہ درخت ہے کوئی جو اور بھی کوئی اگا سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جس نے یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن بل ہم قوم یعدلون، لیکن قوم کا جروی سے کام لے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر غور کرے انسان تو ہر چیز میں اللہ رب کریم نظر آتا ہے۔ پھر یہ
سورہ نمل کی 7 آیت سے لے کر 5-6 آیات مسلسل اسی سلسلے میں قرآن کریم نے بار بار سوال کیا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یہ کون ہے جس نے اس زمین کو بنایا، پھر اس میں پانی کو جاری کرنے والا کون ہے، یہ نہریں چلانے والا یہ کون ہے، وہ جس نے یہ پانی تمہیں دیا ہے۔ فرمایا تم ذرا سوچتے رہو کہ یہ پھر پانی کو کون ہے جس نے اس میں اوٹ لگا دی کہ کہیں کھارا اور کہیں میٹھا، ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا کہ ذرا خیال کرو کہ وہ کون ذات ہے جو انسان کی اضطراری کیفیت جب ہوتی ہے، مضطر اضطراری کیفیت جب انسان کی ہوتی ہے، جب اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا، اس اضطراری حالت میں جب سارے رستے اس کو بند نظر آتے ہیں، اس وقت کون ہے جو بات کو سننے والا ہوتا ہے؟ امن یجیب المضطر، پھر صرف سننے والا نہیں کہا، فرمایا کون ہے جو تمہیں اس وقت جواب دیتا ہے، صرف سنتا نہیں، سن کر قبول کرتا ہے اور قبول کر کے اس کا تمہیں بدل دے دیتا ہے، وہ ہے کون؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو تمہیں دکھوں اور تکلیفوں تمہاروں کو کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے تم سے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے تو کون ہے؟ ذرا سوچو تو۔ فرمایا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں راستے دیتا ہے اندھیروں میں، خشکی کے اندھیروں میں، تری کے اندھیروں میں، پانیوں میں، رات رات میں تم سفر کر کے دوسرے ملکوں میں چھپتے چھپاتے پہنچتے ہو، اور اس وقت کون ذات ہوتی ہے؟ کوئی مشرک سے مشرک ہو، کوئی کتنے اس نے اپنے ساتھ کیوں نہ باندھے ہوں، پھر بھی اس وقت پکارتا ہے انسان تو اپنے اللہ رب کریم کو پکارتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ لیکن انسان ہے کہ یہ پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب پھنس جاتا ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب اللہ رب کریم اس مشکل سے نجات دے دیتا ہے، پھر وہی ڈگر ہے انسان کی، اسی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ کبھی غور کرے انسان، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ساتھیوں میں، آنے والے لوگوں میں بات سننے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کوئی نیا آدمی ایک بھی آتا جاتا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ذرا بتا آج کتنے خداؤں کی عبادت کر کے آیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی ڈانٹا نہیں، اٹھایا نہیں اپنی مجلس سے، بتا آج کتنے خدا، کوئی شرک میں شک ہے اس کے؟ وہ کہتا ہے 6 خداؤں کی، 7 خداؤں کی۔ 7 میں بڑا کون؟ اللہ۔ اب کتنی کو دیر ہو چکی ہے اس کی بیٹھک میں، آہستہ 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 باتیں اس تک جب پہنچ چکی ہیں، پھر یہ سوال و جواب ہوئے، کیونکہ اب پتا تھا کہ اب وہ لوہا تپا ہوا ہے کہ اب اس کو ایک چوٹ لگے گی تو کام کر جائے گی۔ آتے ہی نہیں سوال ڈال دیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اسے موقع دیا، بیٹھتا رہا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے جب سمجھا کہ اب اس پوزیشن میں معاملہ چلا گیا ہے کہ اب موقع ہے بات کر دی جائے تو بہتر ہے، آتے ہی مجلس میں سے اٹھا نہیں دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی کیسا انسان بھی کیوں نہ آ جائے، آتے ہی وہ آپ سے کم ایسا سبق لے جائے کہ اس کا دل کرے یار اس مجلس میں دوبارہ جانا ہے۔ پھر اگر اللہ کی توفیق ہوگی وہ آتا رہے گا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا رہے گا، آہستہ 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 دیکھتے دیکھتے اس کا اپنا دل مان جائے گا کہ نہیں اس جگہ پر کوئی بات ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ایسا وقت
مقرر ہے کہ انسان اپنے اس وقت کے تقرر کو خود بھی نہیں جانتا، اور اٹل اور انٹل اتنا ہے جس کے متعلق فرمایا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اس نے نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے اتنا اٹل ہے، اتنا انٹل ہے، وقت اتنا بہترین مقرر کر دیا ہوا ہے کہ اب اس میں کوئی چاہے کہ اوپر نیچے کر لے تو ایسا ممکن نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا تھا جان قبض کرنے کے لیے۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پروگرام جانے کا نہیں تھا، انہوں نے تھپڑ دے مارا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی، واپس گیا، اس نے کہا اللہ ابھی آنا نہیں چاہتے، میں جاؤ، آنکھ ٹھیک کر دی، میں جاؤ جا کے پھر کہو کہ بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھو، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنی زندگی۔ اللہ کی طرف سے وقت کا تقرر ہو چکا ہو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود نے اپنے کتنے علماء، اپنے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تو کیا ان کا جو قتل کیا جانا تھا اور ان کی زندگی جو ختم ہوئی وہ وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی؟ ایسا نہیں ہوا، وقت ان کا مقرر تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ان کے جو دنیا سے جانے کا سبب بنا ہے وہ سبب کون ہے، وہ اپنا بدل پائے گا، اس کا تو وقت کا تقرر ہے، اس کو تو جانا تھا۔ یعنی وقت سے پہلے موت آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات اگر انسان کی تفہیم ہو جائے کہ وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، وقت سے پہلے، کہنے کے لحاظ سے ہم سارے کہتے ہیں کہ جو قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جب تک جانا نہیں کوئی صورت ممکن نہیں کہ کوئی، ہاں طریقہ کار ضرور ہے کہ کون اس کا سبب بن گیا ہے جانے کا۔ اگر وہ طبی طریقے سے بنا تو ظاہر ہے وقت ہے اس کو پورا ہونا ہے، اگر میدان جنگ میں جا کے بن گیا وقت اس کا تقرر تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے زندگی حملے ہوئے شاید کسی پر ہوئے ہوں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت گھر میں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، لیکن وقت کا تقرر گھر میں چل پائے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے جس نے جنگ میں جانا ہے ہمارا ہی جانا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم آئے دن یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آج موت کو قریب سے دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہوگا، سب کے ساتھ نہ صحیح لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہوگا کہ خود کو لگا ہوگا کہ شاید اس میں لیکن پھر اللہ نے بچا لیا۔ انسان غور کرے تو اللہ رب کریم کی طرف سے بڑی باتیں ہیں جو تفہیم کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت اس کا مقرر کر دیا، تو یہ مقرر وقت کا تقرر کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، انسان کے علم میں نہیں کہ کب ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کب ہے۔ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ وقت کا جو تقرر ہے پاس بھی اسی کے ہے،
اس نے یہ وقت کا تقرر کر کے علم اس کا کسی کو نہیں دیا، کسی کو بھی علم نہیں دیا۔ ہاں، اندازے انسان اپنے لگاتا رہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور لگ بھی جاتے ہیں۔ یعنی انسان کی سوچ اتنی چلتے چلتے چلی جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ وقت اگر نارمل طریقے سے آئے تو اتنا کو وقت بہرحال اب اس کے انحطاط میں لگ ہی جانا ہے، اور پھر وہ وقت آ بھی جاتا ہے۔ فرمایا تم ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، وہ وقت کا جو تقرر ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ لیکن اگر تم چاہو کہ میں اس سے بچ پاؤں تو بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پختہ محلات تیار کر کے ان میں چلے جاؤ تو تمہارا خیال ہو ہم اس سے بچ جائے تو بچ نہیں سکتے۔ اور اس مقام پر جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، وقت کا تقرر ہو چونکہ پاس اس کے ہے، وہ اس کے پاس ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو روک کوئی نہیں سکتا اس کو۔ پھر یہ تحدی اور چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم زمانے میں بیماریاں دور کرنے والے، تکلیفوں کو دور کرنے والے، بچے دینے والے، بارش برسانے والے، دھوپ لانے والے جتنے چاہتے ہو بنائے رکھتے ہو۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ ایسا چیلنج اور ایسی تحدی ہے، ایسا موجزانہ کلام ہے یہ اللہ رب کریم کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ اتنا زبردست معجزہ ہے کہ جس کو کوئی عاجز نہ کر سکا ہے نہ کبھی کر سکے گا۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ زمانے میں نہ کوئی تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا جو یہ کہے کہ موت کا وقت آیا مجھے بلانا میں بچا لوں گا۔ ساری جگہوں سے بچانے والے مل جائیں گے لیکن موت سے بچانے والا کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ چیز ایسی ہے۔ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وقت مقرر اس کے پاس ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر عجیب ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جانے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ تو تم دیکھتے ہو، مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، یہ سارا کچھ تم نے مان لیا ہے، تو پھر دوبارہ اٹھنے میں شک کس چیز کا ہے؟ کیسا شک ہے جس میں تم مبتلا ہو؟ اس شک میں کیوں پڑے ہو؟ فرمایا کہ اگر کوئی چیز متعجب کرتی ہے تو اس بات کو سمجھ لو، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، متعجب کرنے والی کوئی بات ہے تو وہ بات ان کی یہ کرنا ہے کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اِذَا كُنَّا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر ہم دوبارہ پیدا ہو جائے، دوبارہ تخلیق ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ ان کو شک پڑا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا دنیا میں آنا تمہیں شک میں نہیں ہے، یہاں سے جانا تم دیکھتے ہو کہ جاتے رہتے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، مانتے ہو، تو یہ سارا کچھ مان لیا، یہ تم آ گئے ہو، اس پہ تمہیں کوئی اب مسئلہ نہیں رہا، تو دوبارہ اٹھنے میں یہ بات جو کرتے ہو یہ تعجب میں ڈالتی ہے کہ کیسی عجیب بات ہے جو تم کرتے ہو۔ متعجب کرنے والی تو یہ بات تھی کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ان لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے، یہ ہڈیاں ہو جائے گا۔ ایک آیا تھا جس نے وہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی اور اس بھربری ہڈی کو لے کے کہتا ہے کون زندہ کرے گا اس کو؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ریت کی طرح بن چکی ہے اس کو کون اٹھائے گا؟
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کس شک میں پڑا ہے جس نے پہلی بار اس کو تخلیق کیا اب بھی وہ اس پر قادر ہے۔ فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہ ہڈی کی کیا بات کرتا ہے، ہم اس کا ایک ایک پور سیدھا کر دیں گے، اتنا سیدھا ہوگا کہ یہ دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو تعرفون وجوہہم، چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ وہ حضرت صاحب تھے، یہ وہ پیر جی تھے، یہ مولانا تھے، یہ شیخ جی تھے، یہ ہمارے وہ بہت بڑی ہستی تھی، یہ بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، یہ سیاسی رہنما تھے، یہ بڑی ان کی اس وقت تو پوشاک ان کی ایسی ہوتی تھی، رہائش ان کی ایسی ہوتی تھی، ان کا ٹھاٹ پھٹ ایسا ہوتا تھا، آج کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ پہچانتے ہوں گے چہروں سے۔ فرمایا کہ ہم ان کا ایک ایک پور سیدھا کر دیں گے، یہ کس بات میں پڑے ہیں۔ فرمایا ثم انتم تمترون، پھر تم شک میں پڑے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں وہی اللہ۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری چھپی بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم نے چھپائے رکھی ہیں، لیکن اس سے تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہو تو سمجھ لو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے نفس میں کوئی ڈر اور خوف پیدا کرو، اپنی طرف خیال کرو، نظر کرو اپنی طرف، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا نظر کر اپنے نفس کی طرف کہ اس نفس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے، تیرے پاس ہے کیا اس کے لیے جو تو نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے اعمال پر ذرا نظر تو کر، تیرے پاس ہے کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کر لینا، توحید کا خیال کرتے ہوئے اپنے اعمال کا نتیجہ پانے کے لیے گھڑی بھر آخرت کے متعلق خیال کر لینا، سوچ لینا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ انسان اپنے متعلق غور کر لے کہ میں نے کل کے لیے کیا سوچا، اس آخرت کی تیاری کیا ہے۔ چند دن زندگی جس کو ہم سارے سمجھتے ہیں چند روزہ زندگی، کوئی کہتا ہے 4 دن کی زندگی، کوئی کہتا ہے چند روزہ زندگی، لیکن اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں کہ ساری زندگی انسان اسی کام لگا رہتا ہے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کا کبھی سوچا ہی نہیں، فکر نہیں کیا، خیال ہی نہیں کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، آپ کے دور خلافت میں کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا اور اس باغ میں نے آواز سنی عمر کی، جو اس وقت حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک اوٹ میں تھا کہ آمنا سامنا نہیں ہے، وہ مجھے دیکھتے نہیں ہیں، وہ اپنے حساب میں مگن اور مست ہیں، باغ کے اندر الگ تھلگ ہو کر اپنی طرف سے۔
کہتے ہیں کہ آواز کیا آتی ہے کہ عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، وقت کا امیر ہے، تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، یہ منصب تیرے پاس ہے، وہ کیا خوب ہے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو۔ عمر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عمر اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، یہ ہے اپنا احتساب جس کے لیے یہ رمضان المبارک دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رات کا قیام کرتے ہوئے اپنا ایمان کامل کیا اور احتساب کیا، 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑا رہا، 4 6 کے چکر میں نہ رہا، اس انتظام میں رہا کہ اللہ میرا ایمان کہاں ہے اور اپنا میں نے زندگی کا یہ سال گزارا کیسے ہے، اپنا ایمان اور اپنا احتساب کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا ابھی رات سوتا ہے، رات ہی میں اٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہے اور سیری کر لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے اور دن بھر نہ کھانے کا ایک ارادہ کر لیتا ہے، پھر وہ اس انداز سے کرتا ہے۔ فرمایا من قال قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، جھوٹے عمل کو نہ چھوڑا، اس نے یہ بھوک پیاس بھی برداشت کی تو کیا کی، لیکن جس نے ان کو چھوڑا، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے اب روزہ بھی رکھا، روزے میں بھی وہ اپنا ایمان کی طرف دیکھتا رہا اور اپنا محاسبہ کرتا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے اس کے معاف ہو گئے۔ یہ اس چکر میں پڑا رہا کہ کہیں 2 منٹ لیٹ نہ ہو جو رکھتے ہوئے، کہیں منٹ آدھ پہلے کھل نہ جائے، ساری لڑائی اس پہ لڑتا رہا، چاہیے یہ تھا کہ اپنا ایمان کامل کرتا اور اپنا احتساب کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور صحرا تپتی دھوپ آپ جانتے ہیں کہ سورج کی وہ چمک بھی رہتی ہے، تپش بھی کتنی دیر تک رہتی ہے، اور عرب گرم کتنا ہے۔ اس پوزیشن میں صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ ہمارا جو غروب کا وقت تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس کی وہ چمک اور وہ گرمی وہی ہے جو ابھی اس کی بوجہ صحرا ہے۔ خیال ہوا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، ابھی صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھول دو۔ صحابہ جن کے دوسرے خیال تھے وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ لے کر پی گئے کہ وقت ہو گیا ہے، افطار کر دیا۔ اگر اس میں کوئی اوپر نیچے ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی نیت اور ارادہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوا اس سے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کی حالت میں کسی کو کھاتا دیکھتے ہو اسے مت روکو، اسے اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ تک حوصلہ انسان میں ہو، اپنا محاسبہ کرتے وقت اپنا احتساب یہ تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری چھپی بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہر بھی جانتا ہے، اس سے چھپانا کیا ہے؟ تم نے، تم تو کوئی چیز چھپا ہی نہیں سکتے اس سے۔
کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے کبھی اکیلے میں پیش بھی کیا. زرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ، کئی بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میں نے محراب میں اس حالت میں دیکھا کہ رو رو کر آپ کی داڑھی مبارک تر ہوتی تھی، آپ کا جسم کپ کپا رہا ہوتا تھا، لرز رہا ہوتا تھا. زرار کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار یوں محسوس کیا جیسے سیدنا علی کو کہیں زہریلا سانپ ڈس گیا ہے. جسم کی یہ کیفیت ہوتی تھی. محراب میں اللہ کے گھر میں جا کر یہ کیفیت ہوتی تھی. وجہ کیا تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ غم کے ماروں کی طرح بے اختیار رو رہے ہوتے تھے اور پکارتے تھے. پکارتے کیا تھے کہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، دنیا، یعنی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے دنیا مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے. یہ دنیا کا مال متاع. آج سارے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو پہلے خلافت کیوں نہ ملی. یہ چوتھے خلیفہ جب ان کو خلافت ملی تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس خلافت کو جب دیکھتے تھے کہ یہ مجھے وہ پگڑی مل گئی ہے، وہ حکومت کا عہدہ میرے پاس ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یہ دنیا کا نظام میرے اوپر آ گیا ہے، تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ لرز رہے ہوتے تھے، کانپ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. ایسی کیفیت کیوں تھی کہ دنیا تو اس لیے آئی ہے کہ مجھے دھوکے میں ڈال دے، اس لیے میرے لیے پن سور کر رہتی ہے دنیا تو ہر وقت. دنیا کی زیب و زینت یہ دیکھ کر انسان ثابت رہے، الا ماشاء اللہ سامنے آ جائے جس کے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا. اور یہ حاکم وقت ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں دور ہو جا، دھوکہ کسی اور کو دینا. میں تیری عمر کم سمجھتا ہوں، دنیا تیری کوئی عمر نہیں ہے، تیری کوئی زندگی نہیں ہے، تیری محفل حقیر ہے. تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے لیکن اگلا سفر طویل ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جب یہ ذمہ داری آ گئی تھی، اکیلی ذمہ داری تھی، اس وقت کیفیت یہ تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان دونوں داماد کو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. گرم وقت، دوپہر کا تپتی دھوپ، ریگستان کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا جو فل تپا ہوا. علی آج کے دن کا حساب دو جو دن ابھی تک گزرا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کیا ہے؟ صبح تھا شام کا. عثمان ذرا تم بھی حساب دو. یہ وہ ہے جو کتنا کتنا مال دینے والا تھا اللہ کے راستے میں. عثمان ذرا حساب دو. ابھی آدھے دن کا حساب دینا تھا، اس میں ابھی آدھا نہیں پورا ہوا تھا. روایات میں آتا ہے کہ پسینے سے شرابور تھے، گرمی کی تپش کی وجہ سے حالت خراب تھی. فرمایا علی پریشانی کی بات نہیں ہے، آج ہم بھاگتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر یہ زیادہ ہوا حساب بھی زیادہ کا دینا ہے. اور پھر زیادہ وہ جو سنبھال کر رکھا ہے، آیا خرچ کر دیا، آیا خرچ کر دیا، کوئی حساب اس کا نہیں ہے. آیا ہے نکل گیا ہے، آیا ہے سنبھال دیا نہیں، اس سنبھالا تو حساب دینا پڑ جائے گا اور اس سنبھالے کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عائشہ اس بکری کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران بچی ہے. فرمایا ران نہیں بچی، ساری بچ گئی ہے، ران تو ہم کھا جائیں گے.
آپ نے کھائے ہوئے کا نہیں بچایا، وہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اس آخرت کا کوئی فکر اپنے اندر بنا دے۔ فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے میں کون زیادہ دیتا ہے، اس کی قدر اور منزلت ہوتی ہے جو زیادہ دیتا ہے، اور ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، لانے والا ایک سو، ساری رات کی مزدوری میں آدھا گھر اور آدھا ادھر، جن کے اندر کھوٹ تھا مسکرائے چہرے کہ یہ اتنے مال میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا حیثیت اس کی یہ ہے کہ سارا مال پڑا ہو، اس سارے مال کے اوپر بکھیر کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا ایک طرف، رزق کی اہمیت ایک طرف ہے، یہ لانے والا کس انداز سے لے کے آیا ہے، اللہ رب کریم جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس میں اس نے بچایا کیا ہے اور رکھا کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں کہ مال زیادہ کون دیتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقوی کس کے اندر تھا۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے کہ تم جو چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ یعلم ما تکسبون، وہ یہ بھی جانتا ہے جو تمہارے کسب ہے، گویا تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے، تمہارے کردار سے واقف ہے، تمہاری سوچ سے واقف ہے، تمہارے دیکھنے سے واقف ہے، تمہارے سننے سے واقف ہے، تمہارے سوچنے سے واقف ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی توحید اور آخرت کا فکر، یہی آج کا سبق تھا۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں۔ اگر یہ دو چیزیں سیکھ لی نا، فکر آخرت بھی اندر آ گئی، اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا، اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کے توحید کے نشانات دیکھنا چاہے اور آخرت کی فکر اپنے اندر لے آئے تو انسان کو سدھرنے کے لیے یہ معاملہ تھوڑا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ زندگی
جس کی 50 60 70 بہاریں ہم گزار چکے ہیں، اور ان 60 70 سالوں میں کتنے وہ ہیں جن کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا چکے ہیں۔ کبھی ان کی رہائشوں میں جا کر دیکھیے کہ وہاں پہ بسنے والے لوگ ان کے جانے کے ساتھ مر گئے ہیں۔ زندگی کی وہی رونقیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ، وہی عیش و عشرت، وہی آسانیاں، وہی آسائشیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر۔ لیکن پھر انسان اگر اس بات کی طرف خیال نہ کرے تو اس کی ایک اپنی مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک علاقے کے لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جو بادشاہ ہمارا بنے گا وہ 1 سال رہے گا، اور 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو جو اس بستی سے آگے جنگل بیابان ہے جہاں موذی جانور رہتے ہیں وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ سارے ہی اس سے گھبرانا شروع ہو گئے کہ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں وقت میں جو بھی بندہ اس کے بعد فلاں جگہ پر مل گیا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تقرر ہو گیا، جو بندہ سامنے آیا اس نے آ کر اس نے سمجھا 1 سال میرے پاس ہے، اب میں زندگی کی جو بہاریں لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں۔ مال دولت اکٹھا کرتے 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 اپنی زندگی پوری کی۔ سال پورا ہوا، اسے پکڑا اور پکڑ کر ان جنگلوں میں ان موذی جانوروں کے آگے پھینک گیا اور واپس آیا۔ پھر اسی طرح اس علاقے میں اس کے بعد جو ملا اس کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ یوں وقت ان کا چلتا رہا، سلسلہ ان کا جاری تھا کہ ایک پھر پکڑ کر بٹھانا پڑا اور بٹھا دیا۔ اس نے کہا حکومت تو مل گئی ہے، چلو مجھے وہ ذرا جگہ دکھاؤ جس جگہ پہ مجھے رہائش بعد میں اختیار کرنی، جہاں مجھے پھینک کر آنا ہے۔ اس نے وہاں سے جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ وہاں سے کٹوانا شروع کر دی۔ سال بھر اس نے محنت کی، وقت لگایا، اور وہاں ایک شاندار قسم کا سال میں محل تیار کروا دیا۔ اب جب یہ صورتحال بن گئی تو علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بادشاہ اب اس کو وہاں پھینکیں گے بھی تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑا محل وہاں تیار کر چکا ہے، لہذا اب یہی بادشاہی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ بات کرنے والے نے کرا کر تفہیم یہ کرائی ہے کہ یہ سمجھ لو اس بات کو کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو چاند روزہ زندگی ملی ہے اسی کی ایش و آراس میں پڑے رہے کہ یہ آسانیاں لے لیں، جتنی اٹھا سکتے اٹھا لو، جتنی موجیں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، تو سمجھ لو کہ آگے وہ جھاڑیاں ہیں جن کے اندر موذی جانور ہیں اور وہ تمہیں ایسے کھائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ تکلیف اٹھا لی کہ اس سارے سلسلے کو وہاں سے بکھانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے وقت تو وہ آ ہی جائے گا، لیکن اس سے بہتر جگہ وہاں پر مل جائے گی۔ ایسی جگہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، کسی دل کے اندر ان کی ہیک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا ما تشتہیہ الانفس، جو وہاں نفس کی خواہش ہوگی وہ مل جائے گا۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جن کی انہیں دنیا کے اندر کمیاں تھیں۔ انسان یہی پوچھتا ہے نا
کہتے ہیں 2 اور 2 بھوکا تھا، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ جس کی طلب ہوگی انسان وہی بات کرے گا نا۔ تو جس کی جو طلب تھی اس نے پوچھا ملے گا، فرمایا ہاں ملے گا۔ جو بھی کسی نے طلب کیا، قرآن نے ایک بات ختم کر دی، ما تشتہی الانفس، جو تیری خواہش چاہے گی تجھے مل جائے گا۔ لیکن ملے گا تب جب ان خاردار جھاڑیوں سے ان مودی جانوروں کو بھگا لیا، ان کی اسی جگہ پہ ان کا قیام گاہ بنائے رکھی، تو تجھے اس جگہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان جہنم کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی، وہ تیری ابتدا ادھر سے ہی ہو جائے گی۔ انسان کبھی خواب برے دیکھنا شروع کر دے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہڑبڑا کر جب انسان اٹھتا ہے، کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اگر اس جگہ پر جا کر ہو گئی اور شروع ہو گیا سلسلہ تو سمجھ لو۔ اور اگر سوتے ہوئے انسان اتنے باغوں میں چلا جائے تو وہ باغ ہی اس کے لیے پھر آگے کھلتے 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 وہ باغات میں کہ حشر قائم ہو اور انسان کو وہ محلات مل جائیں کہ ان کا وارث بنا دیا جائے، ورثت جنت النعیم۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ آدمی جو رمضان پائے، آ گیا نا، ہم پا لیا ہے ہم نے، الحمدللہ ہمیں اللہ نے رمضان دے دیا۔ فرمایا وہ آدمی رمضان پائے لیکن اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے ہمارے پاس، اپنی اصلاح کر لیں، میں اپنی اور آپ اپنی۔ آپ میری طرف دیکھتے رہے، میں آپ کی طرف دیکھتا رہا، میں آپ کی اصلاح چاہتا رہا، آپ میری چاہتے رہے، واللہ اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح چاہتے ہیں میں اپنی کر سکتا ہوں اور آپ اپنی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت